آپ نے گھبرانا نہیں ہے، چاہے کچھ ہو جائے مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کو سیدھا ہاتھ دکھا کر کے اور الٹے ہاتھ پہ کنواں دکھا کر کے اور کھائی میں دھکیل دیا جائے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کو پانی کہہ کر کے اور زہر پلا دیا جائے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کی فرمانبردار سرکار نے، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ پہلی سرکار نہیں ہے جو آئی ایم ایف کی فرمانبردار اس کی اطاعت گزار ہے، اس سے پہلے بھی جتنے آئے تھے وہ سب آئی ایم ایف کے باج گزار تھے، اس کے بعد جتنے آئیں گے وہ سب بھی ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے تو حد ہی کر دیے۔ آئی ایم ایف کی فرمانبردار سرکار نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے، عوام پر ایک اور خودکش حملہ فرما دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں زیادہ نہیں، صرف 11 روپے کا اضافہ فرمایا ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں آج سے پہلے 11 روپے کا اضافہ نہ ہوا تھا اور آگے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ ہوگا، اس لیے کہ جب تک یہ سرکار رہے گی اگلی دفعہ ہو سکتا ہے یہ اضافہ 22 روپے بھی ہو جائے۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں کہ مترادف کسی موضوع پر پروگرام کرنا ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اب میرے نصیب میں رکھا ہی نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ ہو، حکومت کی فورن پالیسی ہو، افغان معاملات ہوں، کچھ ہوں، لیکن جیسے ہی میرے پروگرام کا دن آتا ہے یا تو بجلی کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، یا تو گیس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، یا تو پیٹرول بم چلا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں کیا جھک ماروں ماں سوائے مہنگائی چیخنے چلانے کے۔ میں خود بور ہو گیا ہوں پچھلے 1-1.5 مہینے میں یہ سب حرکتیں کر کے، لیکن مجال ہے کوئی آدمی پریس کلب پہ جا کے ایک نعرہ اخلاقاً ہی مار دے۔ میرا ان باکس بھرا ہوا ہے، ابھی یہاں بیٹھنے سے پہلے بھی ایک فرمائش آئی کہ عارفین بھائی سے کہیے ذرا مہنگائی پہ پروگرام کر دیں۔ عارفین بھائی کو ووٹ تو نہیں دیا تھا بھائی، لیکن پروگرام کے لیے عارفین بھائی ملتے ہیں، اور عارفین بھائی کا دیکھیے کہ ان کو چونکہ کچھ نہیں مل رہا تو اسی موضوع پر ہاتھ صاف کرنا مناسب ٹھہرا۔ عوام نے گھبرانا نہیں ہے، یہ کہنا ہے میرے سرکار کا۔ شوکت ترین صاحب، انمول رتن، پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان، ان کا کہنا ہے کہ قیمتیں دنیا بھر میں بڑھیں۔ یہ بتا دوں کہ اس مرتبہ ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز لمٹ پر پہنچ گئی ہیں۔ اس مرتبہ حکومت کا یہ دعویٰ درست ہے، لیکن بہت سے کام تھے کہ میرا خیال ہے کہ جو کیے جا سکتے تھے نہیں کیے گئے، تبرہ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے دوسرے انمول رتن، بلکہ شوکت ترین کے انمول رتن مزمل اسلم، جہاں شوکت ترین صاحب نہ ملے سرکار کی مدحت فرمانے کے لیے، وہاں مزمل اسلم کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ عالمی منڈی کے مقابلے میں اضافہ پھر بھی کم کیا ہے۔ سرکار اٹھائیے تلوار، اٹھائیے ہنٹر، اٹھائیے کوڑا اور شروع ہو جائیے۔ کون ہے اس ملک میں جو آپ کا ہاتھ روک لے؟ اس وقت تو لگام میرے سرکار کے ہاتھ میں۔ ہاں، آپ کے جانے کے بعد آپ کے اوپر غداری کے مقدمے اور بہت سارے معاملات کھلیں گے، ابھی تو سب راوی چینی چین لکھتا ہے۔ نواز شریف بھی غدار اس وقت ڈکلیئر ہوا جب اس کے منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں ہاتھ، اس سے پہلے تک اس کی گاڑی دوسرا شریف چلا رہا تھا، جس کو بعد میں پھر شیخوں نے نوکری دے دی اور پھر بڑے معاملات ہو گئے۔ لیکن میرے ہینڈسم وزیر اعظم کی معصومیت دیکھیے، مہنگائی خود کر لینے کے بعد اپنی ہی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ جی جو مہنگائی کر رہا ہو اس کے خلاف کارروائی کر دو۔ غضب خدا کا، ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ بھائی یہ مہنگائی بھی تو آپ ہی کر رہے ہیں، اب آپ کو تو گرفتار کرنے سے رہے۔ آپ کو تو جن چکروں میں گرفتار ہونا چاہیے تھا ان معاملات میں بھی گرفتاری کی نوبت اللہ کا شکر ہے نہیں آ رہی ہے، وہاں پہ بھی اکویٹل آپ کو نصیب ہو جاتا ہے، پی ٹی وی حملہ اینڈ آل دیٹ، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ تاہم وزیر اعظم پاکستان کی اس بات پر لبیک کہتے ہوئے کارروائی فرمائی گئی ہے، مہنگائی کرنے والوں کے خلاف نہیں، گراں فروشوں کے خلاف نہیں، خود عوام کے خلاف۔ اور وہ بھی کیسے کہ بجلی کی قیمتیں مرے پہ 100 درے کے مترادف بجلی کی قیمتوں میں بھی 1 روپے 68 پیسے، گویا پیسے کا تو چلن ہی نہیں ہے۔ ڈاکے کا یہ سوفسٹیکیٹڈ طریقہ دیکھیے اس ریاست نام نہاد مدینہ میں، 1 روپے 68 پیسے، گویا 2 روپے بڑھے نا بھائی، سیدھے سیدھے بتاؤ، 2 روپے ایک مرتبہ، پھر یہ 5ویں مرتبہ ہے جو بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ تبدیلی سرکار کے اس نام نہاد دور میں، اس سول مارشل لا میں، بجلی 52%، 52% مہنگی ہو چکی ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔